آپ کو بھی شامل ہے، گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ اگر اس چیز پہ روشنی ڈال دیں کہ ہم دیکھتے ہیں یتیمی ویسے تو ایک حقیقت ہے ہی، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے موت کی حقیقت سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ موت کی حقیقت کیا ہے، پھر دوسرا یہ کہ دینی اقدار کے علاوہ کچھ معاشرتی اقدار بھی ہوتی ہیں، اور یتیموں کے حوالے سے معاشرتی اقدار کا پروان چڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو کیا آج ہم ان اقدار کی اس طرح سے پرواہ کرتے ہیں، ان کو ویلیو کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بہت اچھا موضوع ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم وہ دن مناتے ہیں جو مغرب مناتا ہے۔ یہ شاید ان دنوں میں سے ہے جو واقعی امت مسلمہ کی کوششوں سے جو ہے وہ دنیا بھر میں رائج ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے۔ اچھا، باپ رب صغیر ہوتا ہے، بڑے سہارے کا نام باپ ہوتا ہے، اور جس سے چھن جائے وہی جان سکتا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ خدا نخواستہ کسی گھر میں کچھ ایسا سین ہو کہ بچہ بیٹھا ہو اور اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، اور اسے کوئی آ کے بتائے کہ نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، تم اس معاشرے میں ہو جہاں پہ ہر محلہ، ہر گھر جو ہے وہ تمہاری کفالت کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ اس بات کو سعادت سمجھ رہا ہے، وہ آقا کریم کی بات پہ عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ اس چیلنج کو اپرچونٹی سمجھ کے اپنے نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ بچہ شاید اسی وقت ہی پھر سے تازہ دم ہو جائے گا اور اپنے غم کو بھول جائے گا۔ تو ہے تو یہ بدقسمتی کہ ہم ایسا نہیں کر رہے، یا ہمارے ہاں وہ رواج جو ہے وہ رائج نہیں ہو پا رہا یا ہو نہیں سکا۔ اچھا، اس پہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جیسے میرا شعبہ تعلیم ہے، تو میری تو ارباب اختیار سے یہ خواہش بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ کم از کم کوئی پراپر کوٹا ایسا ہونا چاہیے ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں، جو اسکول لیول سے لے کے تو اپنی ہائر ایجوکیشن تک ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ جس میں اس بندے کو، جس بچے کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، اس کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ وہ بے سہارا ہو چکے۔ تو اللہ پاک کی رضا بھی سے حاصل ہوگی، تو شاید ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے، جو ہمارے سماج میں یہ جو ٹوٹ پھوٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے، یہ بھی ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یتیم بچے کے بگڑنے کے اور ٹریک سے ہٹنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، وہ بہت، کیونکہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں ایک دفعہ، وہ بے سہارا ہو کر کسی وقت بھی ٹریک سے ہٹ سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے آزمایا ہے اپنے ایجوکیشنل کیریئر میں کہ ایسے بچے ٹیلنٹڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سینکڑوں یتیم بچوں کو دیکھا ہے، پڑھایا ہے، اور میں نے انہیں عام لوگوں سے، عام بچوں سے زیادہ ذہین پایا۔ زندگی کی حقیقت مجھے لگتا ہے جو ان کے سامنے ہوتی ہے وہ عام بچوں کے سامنے نہیں ہوتی، وہ کچھ کھو چکے ہوتے ہیں جو باقیوں کے پاس ہوتا ہے، تو ان کو مزید کھونے کا ڈر کو نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، یہی بات ٹھیک ہے۔ تو ہم اس پر گفتگو باقاعدہ آگے کنٹینیو کریں گے، بڑھائیں گے، لیکن ابھی ایک بریک لینی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے قبل ہم نے قادری مسعود صاحب اور ان کے ہم نواز سے ایک بہت اچھا کلام بھی سنا، ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام آپ نے پڑھا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، گفتگو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو سہیل صاحب، آپ کو ایک بار پھر شامل گفتگو کرتے ہیں، آغاز آپ سے دوبارہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ ہمیں معاشرتی طور پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اور تعلیمی جو انتظامی عہدیداران ہیں ان کو اس میں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ایک حصہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا یہ بھی تھا کہ موت کی حقیقت بیان کر دیجیے کہ وہ کیا ہے، ذرا اس پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ موت تو ابھی تک دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں یاد کیا جا سکا کہ جہاں پہ، اگر ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر ابھی اناؤنسمنٹ ہو جائے نا کہ دنیا میں ایک ایسا کارنر بن چکا ہے جہاں پہ موت نہیں ہوگی، تو ہم سب بھاگنا شروع کر دیں، اور بہت سارے لوگ رستے میں بھگدڑ سے ہی مر جائیں، مطلب وہاں پہنچنے سے پہلے مر جائیں۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ قبرستان نہ ہو۔ تو یہ تو برحق ہے۔ اب مجھے یا آپ کو، ہم سب کو روکتی کیا چیز ہے؟ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ شاید میں نے لوگوں کے جنازوں کے اعلان سننے ہیں، میں نے یہ سننا ہے کہ فلاں کا جنازہ تیار ہے اور فلاں کا ہو چکا ہے، شاید میرا نہیں ہونا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ وہ جو جنازہ جا رہا ہے یہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم برا نہ سمجھو تو یہ تمہارا ہے، اور اگر تمہیں برا لگے تو پھر یہ میرا ہے۔ دونوں صورتوں میں کسی ایک کا تو ہے۔ تو موت کرتی کیا ہے؟ سب سے پہلے
موت آپ سے سب سے پہلے آپ کے جو سہارے ہوتی ہے، جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ چھینتی ہے. ان کہ اگر باپ کی صورت میں موت آئی ہے تو باپ بڑا سہارا ہے اس دنیا میں. اس بیٹے کا جو سہارا چھن جانا ہے نا اصل میں وہ یتیمی ہے. مطلب بچہ تو رہتا ہے، دنیا رہتی ہے، چاند سورج، اس کے چاچو ماموں خالہ جو بھی دوست سب رہتے ہیں، لیکن کیوں یتیم اسے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا سب سے بڑا سہارا جو اس دنیا میں اور سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا ہمدرد چھین جاتا ہے. بالکل. تو موت اس سے اصل میں اس کے ہمدرد چھینتی. کہ بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا. مفتی صاحب اسی چیز پر آپ کو شامل گفتگو کر لیں. آپ اس سے پہلے بتا رہے تھے کہ یتیموں کا جو رتبہ بتایا گیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً بتا دیا کہ کس طرح سلوک کرنا چاہیے. آپ یہ بتا دیں کہ ہمارے ہاں کیا وہ جو لوگ جو کہ ایک خاص عمر میں پہنچ کے یتیم ہوتے ہیں، کچھ بڑی عمر کے لوگ، کیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھنا چاہیے؟ کوئی خاص ایج فیکٹر ہے کہ جن کی کفالت فرض ہو جاتی ہے؟ شریعت میں یتیم اسے کہتے ہیں جو نابالغ ہو. جب بچہ یا بچی بالغ ہو گئے تو اب وہ یتیم نہیں کہلاتے. نابالغی کی عمر وہ یتیمی کی ہے. اور یتیم کے لیے جب کوئی گارڈین مقرر ہوتا ہے تو اسے ہدایات دی گئی قرآن کریم میں کہ تم نے یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دینا. اور یہاں تک کہا گیا کہ گارڈین اگر تو مالدار ہے تو یتیم کا خرچہ خود اٹھائے، اور اگر وہ غریب ہے تو پھر وہ اتنا پیسہ یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے جتنا ایک بچے پر خرچ ہوتا ہے. یعنی گھر میں اگر اس کے 5 بچے ہیں اور فی بچہ کچن کا خرچ 5000 آتا ہے تو یتیم کے مال میں سے وہ 5000 تو لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرے یتیم پر. اور پھر یہ بھی ہدایات قرآن کریم میں دی گئی کہ جب یتیم کو مال واپس کرنا ہے، جب وہ جوان ہو جائے گا تو اس کو مال واپس کرنا ہے، تو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ گورنمنٹ کے حساب سے 18 سال کا ہو گیا اس کے حوالے کر دو. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، یتیموں کا پہلے امتحان لو کہ یہ بچہ پیسے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کو خرید و فروخت کا کوئی سمجھ آ گئی ہے. جب سمجھ لیں کہ اس کو مال کی قدر و قیمت کا پتہ ہے، چیز خریدنے کا پتہ ہے، بیچنے کا پتہ ہے، اب مال اس کے حوالے کرو. یہ نہ ہو کہ اسے پتہ ہی نہ ہو اور آپ مال حوالے کر دیں اور وہ بچپنا ہی، بے شک وہ عمر زیادہ ہوگی لیکن بچپنے کی وجہ سے مال ضائع کر دے. پھر ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ جب مال اس کے حوالے کرو گے تو 2 گواہ بھی بنا لینا. اس لیے کہ آپ تو ہمدردی کر رہے ہو کہ یتیم کو مال دے دیا، آپ سرخرو ہو گئے، لیکن وہ ظاہرہ کچی عمر تھی، پیسہ ضائع کر گیا. اب وہ بعد میں کہتا ہے جی میرے گارڈین تھے، میرے چچا تھے یا تایا تھے یا ماموں تھے، انہوں نے میرا مال مجھے دیا نہیں، تو آپ پہ الزام لگے گا کہ یتیم کا مال کھا گئے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب اس کا مال اس کو دو تو 2 گواہ بنا لو. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یتیم کا مال دینے میں صرف آپ نے مقدار پوری نہیں کرنی کہ جی اس کے اتنی چیزیں تھی تو میں نے دے دی، بلکہ جس لیول کی تھی اسی لیول کی دینی ہے، معیار برقرار رکھنا ہے. کہ بہت اچھی بات. مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں. ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ کیا رتبہ وغیرہ بتایا گیا. آپ یہ بتا دیں کہ کفالت کس پہ فرض ہوتی ہے جب جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کی کفالت ان کے خون کے رشتوں پہ فرض ہوتی ہے، رشتہ داروں پہ فرض ہوتی ہے، یا ہم اپنے آس پاس محلے میں اگر دیکھیں تو ان پر بھی اتنا ہی فرض بنتا ہے ان کی کفالت؟ اس کے لیے بہت سادہ سا اصول جو ہے وہ، کیونکہ دین رحمت ہے اور دین رحمت کے ساتھ ساتھ دین فطرت ہے. یہ عین فطری تقاضوں کے مطابق جہاں جہاں معیار مقرر کیا جا سکتا ہے ویسا معیار مقرر کرتا ہے. جب کسی گھرانے کے اندر، کسی معاشرے کے اندر